کھڑے کھڑے دیکھے عجیب عشق ہے، جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور سردی بھی پڑ رہی ہے، اس لیے اس جلسے کو بہت دیر تک نہیں چلایا جائے گا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہندوستان کے مختلف حصوں سے علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اور نعت خواں حضرات تشریف لائے۔ اتنے سارے علماء کا یہاں جمع ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یقیناً اس کے پیچھے ممتاز الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد حبیب اللہ خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی محبت ہے کہ لوگ کشا کشاں ان کے عرص چہلم میں تشریف لائے، ورنہ یہ علماء اتنے مصروف ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہیں کہ دور دراز کا سفر کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جتنے علماء ہیں سب کسی نہ کسی ادارے سے جڑے ہیں، سب ذمہ دار ہیں، عظیم منصب پر فائز ہیں، لیکن جس شخصیت کی بارگاہ میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بلکہ اپنے دور کے علماء اور فقہا میں ممتاز تھے۔
اللہ رب العزت نے زبردست علمی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا. وہ بے مثال مدرس بھی تھے، عظیم الشان فقیہ بھی تھے، قادر الکلام قلمکار بھی تھے، اور حاضر دماغ متکلم اور مباحث بھی تھے. مجلس میں بحث کے دوران وہ ہمیشہ اپنے مد مقابل پر غالب رہتے. وہ اتنے ذہین اور اتنے حاضر دماغ تھے کہ جس موضوع پر بھی ان سے گفتگو ہوتی بھرپور کلام کرتے، اور بہت ہی پرتکلف مزاج کے مالک تھے. جس مجلس میں ہوتے مجلس کو باغ و بہار بنا کے رکھتے، مجلس بور نہیں ہوتی. اپنے لطیف جملوں سے مجلس کے شرکاء اور حاضرین کو محظوظ کرتے رہتے. میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ رضویہ میں جب میں پڑھانے کے لیے شروع میں گیا تو اس وقت حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کی صدارت تھی، اور انہی کی صدارت میں میرا تقرر ہوا. بلکہ حضور محدث کبیر نے جب ان سے میرے بارے میں مشورہ فرمایا تو انہوں نے پرزور تائید فرمائی اور کہا کہ حضرت ان کو رکھ لیا جائے، بہت اچھا رہے گا. تو وہ ہمارے محسن اور کرم فرما تھے. انہوں نے ہمارے تقرر میں زبردست وکالت کی اور ہمیشہ ان سے تعلقات اچھے رہے. میں نے دیکھا کہ جس فن کی کتاب ان کے پاس آتی تھی وہ بہت شاندار طریقے پر پڑھاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ منطق کی کتاب بہت اچھی طرح پڑھائیں اور نحو اور صرف کی کتاب پڑھانے میں کچھ کمزوری محسوس ہوتی، بلکہ کسی فن کی، کسی جماعت کی کوئی بھی کتاب آ جائے تو حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان پوری مہارت کے ساتھ پڑھاتے تھے. چاہے منتہی کتابیں ہوں، مبتدی کتابیں ہوں. اسی لیے آپ کے زمانے میں طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ رضویہ سے بڑے اچھے علماء اور مفتیان کرام فارغ ہوئے، جو آج ملک کے طول و عرض میں بے مثال دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب بڑے صاف گو تھے، لپیٹ کر بات کرنے کی ان کو عادت نہیں تھی. بہت صاف، واضح، واشگاف انداز میں گفتگو فرماتے اور جو کچھ کہنا ہوتا منہ پہ کہہ دیتے. حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب علیہ رحمت و رضوان مسائل شرعیہ کو بیان کرنے میں بھی کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے. کوئی بڑا سے بڑا سیٹھ کیوں نہ ہو، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے تھے. اور ایک عالم ربانی کی یہی شان ہے کہ کسی کو بھی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو ٹوک دے، اور اگر اس بات کی فکر کر رہا ہے کہ جس کو میں ٹوکوں گا وہ میرا مخالف ہو جائے گا، میری بدگوئی کرے گا، میری برائی کرے گا، تو وہ شخص عالم ربانی نہیں. جو حکم شرع بیان کرنے میں کسی کی روح رعایت کرے وہ علماء دین ہو ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں؟ اور نیچے پوچھنے والے نے پورا مسئلہ لکھا، اور اس کے بعد جب اس کا سوال ختم ہوا تو اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس سوال کا تحقیقی جواب لکھا، کتاب و سنت کی روشنی میں جواب عطا فرمایا، اور نیچے فرمایا کہ یہاں جواب مکمل ہوا، لیکن سائل کو تنبیہ کرنا ضروری ہے.
جب سائل نے اوپر لکھ دیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، تو نیچے یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے؟ اور جو آدمی جواب دینے میں کسی کی روح رعایت کرے وہ علماء دین نہیں ہے، علماء شیاطین ہے۔ اس لیے آئندہ میرے پاس سوال بھیجو تو یا تو اوپر یہ مت لکھو کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، اور یا تو نیچے یہ مت لکھو کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے، کیونکہ جو عالم ربانی ہوگا، عالم دین ہوگا، وہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہیں کرے گا، وہ صرف کتاب دیکھے گا، رسول اللہ کی حدیث دیکھے گا، فقہا کے اقوال دیکھے گا، وہ سیٹھوں کا چہرہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ جو چہرہ دیکھ کر حکم شرع بیان کرے وہ عالم دین نہیں ہے بلکہ عالم شیطان ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب علیہ رحمت و رضوان بہت بے باک تھے گفتگو میں، اور نہایت پرلطف جملے ارشاد فرماتے تھے۔ ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی تو ٹیلی فون پر بھی مزاحیہ جملے بولتے رہتے تھے، ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ اگر میں پوچھ دیتا کیسی آپ کی طبیعت ہے، فرماتے دعائے لطیف۔ تو اس قسم کے جملے ظریفانہ اور لطیفانہ جملے وہ بولتے رہتے تھے۔ الحمدللہ جب تک جامعہ امجدیہ میں رہے وہاں کا معیار بہت بلند، تعلیم بہت شاندار تھی۔ آج بھی بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ان کے زمانے میں اور اچھی تعلیم ہوتی تھی، اور بہت چاق و چوبند تھے، اور ہر فن کی کتابیں پڑھانے میں وہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اسی لیے اس دور کے فارغین میں اور آج کے فارغین میں بہت فرق محسوس ہوتا، مگر اللہ کو جتنے دنوں تک وہاں رکھنا منظور تھا وہ رہے، اور اس کے بعد فضل رحمانیہ پچپڑوا میں تشریف لائے۔ یہاں بھی آپ منتہی کتابیں پڑھاتے رہے، فتویٰ نویسی بھی کرتے رہے، شیخ الحدیث بھی رہے، اور قرب و جوار کے جلسوں میں جاتے تھے، صدارت فرماتے تھے، اور جہاں لوگ خواہش کرتے تھے کچھ تقریر بھی فرماتے تھے۔ وہ پروفیشنل خطیب تو نہیں تھے، لیکن جہاں تقریر فرماتے تھے بہت علمی اور بہت ہی مرصع اور مزین جملے ارشاد فرماتے تھے، چونکہ وہ باصلاحیت عالم تھے، اور جو باصلاحیت عالم ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے بوقت ضرورت۔ وہ مناظر بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ نحوی بھی ہے، وہ سرقی بھی ہے، وہ منطقی بھی ہے، وہ قلمکار بھی ہے، وہ مصنف بھی ہے، ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے۔ جس کو اللہ نے علم سے سرفراز فرما دیا ہے وہ جس صنف پر تبع آزمائی کرنا چاہے گا تبع آزمائی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ وہ سارے علوم و فنون کے جامع تھے، اور یاد رکھیے پروردگار عالم علم دین کی وجہ سے علماء کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندانوں کی بنیاد پر عزت ہوتی ہے، نسب کی بنیاد پر عزت ہوتی ہے، حسب کی بنیاد پر عزت ہوتی ہے، لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر علماء کی پڑھیں، ایسے ایسے علماء تاریخ کے صفحات پر آپ کو ملیں گے کہ جو حسب و نسب کے لحاظ سے بلند نہیں تھے، وہ عجمی نسل تھے، لیکن علم دین کی وجہ سے اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ بڑے بڑے اہل بیت اطہار ان کا ہاتھ چومتے تھے، ان کا قدم چومتے تھے، اور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے تھے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا سید تھے؟ وہ عجمیون نسل تھے، وہ فارسیون نسل تھے، لیکن علم دین کو سیکھا اور اس میں مہارت پیدا کی، امامت کے درجے پر فائز ہوئے، تو پروردگار عالم نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ کے جوابات سن کر اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا، ان کے ہاتھ کو بوسا دیا، اور فرمایا اے ابو حنیفہ، جب تک تمہارے جیسا امام اس دھرتی پر موجود ہے میرے نانا جان کی حدیثوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ بتاؤ
امام اعظم ابو حنیفہ سید نہیں تھے، اور امام باقر رحمت اللہ علیہ اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے، امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے، امام حسین حضرت علی کے بیٹے، سادات کے نورانی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن علم کی ایسی قدر و منزلت انہوں نے فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے جوابات کو انہوں نے سماعت فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسا دیا۔ اور اس قسم کے ایک دو نہیں، بے شمار واقعات۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے علم دین میں ایسی مہارت عطا فرمائی، ایسی مہارت عطا فرمائی کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور فقہا امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے محتاج تھے۔ اور کیوں نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کسی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے، بلکہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے پیدا ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہو تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا، لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ آپ بخاری شریف پہ تینوں شارحین کی شرحوں کو اٹھا کر دیکھیے، ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یا اس دور کے علماء اور فقہا جو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، حسب و نسب کے لحاظ سے اعلیٰ مرتبت تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے جب ملتے تو ان کا اتنا احترام کرتے، اتنا احترام کرتے کہ لوگ دیکھ کر رشک کرتے۔ یہ شان تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اور بڑے بڑے فقہا جن مسائل میں حیران ہو جاتے اور ان کو حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو آخری پناہ گاہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو۔ امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے، چٹکی بجاتے امام اعظم ابو حنیفہ اس کو حل فرما دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت و فطانت کے واقعات ہم سنائیں تو صبح ہو جائے گی، واقعات کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے آپ کی تفریح تباہ کے لیے۔ ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہا تھا اور دھوپ لگ رہی تھی، اور دھوپ کی وجہ سے اس کو پیاس لگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گلاس میں پانی لے کر، مگر بیوی کسی کام میں مصروف تھی، پانی لے کر نہ جا سکی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے پانی مانگا تھا، پانی لے کر آؤ۔ بیوی کام میں مصروف ہو گئی اور پانی لے کر نہ جا سکی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے جلال کے عالم میں کہا کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، پانی لے کر آؤ۔ بیوی کسی کام میں مصروف ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو پانی لے کر چڑھی۔ گلاس میں پانی رکھ کر بیوی اوپر چڑھ رہی ہے، ابھی بیچ سیڑھی پر پہنچی تھی، اور شوہر نے جب دیکھا کہ اس قدر تاخیر سے پانی لے کر آئی ہے تو آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے غصے کے عالم میں کہا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تجھے 3 طلاق، اور ایک قدم پیچھے ہٹایا تو بھی 3 طلاق، اور گلاس کو زمین پر رکھا تو بھی 3 طلاق، پانی پھینکا تو بھی 3 طلاق، اور پانی پیا تو بھی 3 طلاق۔ اور وہ بیچاری گلاس لے کر کھڑی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے، اب کرے تو کیا کرے؟ اس کے گھر والے بڑے پریشان، بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین، مجتہدین کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور بڑا غضب ہو گیا، بہت دیر سے بیچاری گلاس لے کر کھڑی ہے، کچھ حل نکالی۔ طلاق نہ پڑھنے پائے، وہ سیڑھی سے نیچے آ جائے۔ سارے فقہا نے کہا کہ کوئی صورت نہیں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھائے گی تو طلاق پڑ جائے گی، اور ایک قدم پیچھے ہٹائے گی تو بھی طلاق پڑ جائے گی، گلاس رکھے گی تو بھی طلاق پڑ جائے گی، پانی پیے گی تو بھی طلاق پڑ جائے گی، پانی پھینکے گی تو بھی طلاق پڑ جائے گی، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم نیا نیا ہے، دماغ بہت حاضر ہے، بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، ذرا ان سے پوچھا جائے یہ کیا فرماتے۔
تو بھاگ کر گئے، امام اعظم سے پورا واقعہ بیان فرمایا. تو امام اعظم نے فرمایا کہ اس کا حل موجود ہے، طلاق بھی نہیں پڑے گی اور عورت اس مصیبت سے نجات پا جائے گی. کہا حضور جلدی کیجئے، بہت دیر سے کھڑی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اڑوس پڑوس کی مضبوط عورتوں کو لے کر وہاں جاؤ سیڑھی کے پاس. اور اس زمانے میں RCC کی سیڑھی تو ہوتی نہیں تھی، لکڑی کی پٹرے کی سیڑھی ہوتی تھی، تو پٹرے کی سیڑھی بنی تھی. تو آپ نے فرمایا پہلے میں پانی کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سیڑھی کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی کپڑا لے لو اور اسی کپڑے میں گلاس کا پورا پانی سکھا دو. کپڑا سوکھ جائے گا، نہ پھینکنا پایا گیا، نہ رکھنا پایا گیا، نہ پینا پایا گیا. اور اس کے بعد یہ ساری عورتیں مل کر کے سیڑھی کو دھیرے 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 کھینچ کر کے نیچے اتار دیں. یہ عورت ایک قدم سیڑھی پر نہ آگے بڑھائے نہ پیچھے بڑھائے. جب سیڑھی زمین پر لیٹ جائے تو وہاں سے اتر کر کے بغل سے چلی جائے. نہ پانی پھینکنا پایا گیا، نہ پینا پایا گیا، رکھنا پایا گیا، نہ ایک قدم سیڑھی پر آگے بڑھایا نہ پیچھے ہٹایا. نجات بھی مل گئی، طلاق بھی نہیں پڑی. تو جہاں بڑے بڑے علماء اور فقہا کا دماغ نہیں پہنچتا تھا، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچتا تھا. اسی لیے امام ابو سعید مروزی فرماتے ہیں لو وزن عقل نصف اہل الارض بعقل ابی حنیفہ لرجح عقل ابی حنیفہ. اگر آدھی دنیا کے انسانوں کی عقل کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور ابو حنیفہ کی عقل کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ابو حنیفہ کا پلہ بھاری پڑ جائے. یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی. آپ نے اپنی زندگی میں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا. 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے. میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو مفتی دن رات فتویٰ لکھتا ہے وہ بھی اپنی زندگی میں 86,000 فتوے نہیں لکھ سکتا. وہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ فتاوے تحریر فرمائے. اعلیٰ حضرت کے بعد کسی نے 1,00,000 فتوے نہیں لکھے ہیں. حضور شان ہے بخاری علیہ رحمت و رضوان پوری زندگی لکھتے رہے مگر ان کے فتووں کی تعداد بھی 65-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہوئی. اور اس میں کتنے رجسٹر ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، اور جو لکھا ہے وہ بھی آج تک نہیں چھپ پایا ہے. لیکن امام اعظم نے فقہی کتابوں کو دیکھ کر عبارتیں نہیں نقل کی، جزیات نہیں نقل کیے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ڈائریکٹ 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا. ایسے مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا جس کا صراحتاً کتاب و سنت میں کہیں ذکر نہیں تھا. آپ بتائیے کتنے بڑے عالم تھے. تو علم کی وجہ سے ان کی عزت بڑھی. بڑے بڑے بادشاہ ان کا احترام کرتے، بڑے بڑے سادات ان کا احترام کرتے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. اس لیے کہ جب فارس فتح ہوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا اسی کوفہ میں آ کر کے آباد ہو گئے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جن کا نام نعمان تھا، ان کا بھی نام نعمان تھا، وہ حضرت علی کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے. آج تو علماء کے پاس جانے میں آپ عار محسوس کرتے ہیں، لیکن اس دور میں لوگ علماء کی خدمت میں پہنچتے تھے، اپنے لیے دعائیں کراتے تھے، ان سے اکتساب فیض کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا پوری پابندی سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچتے اور ان سے دعائیں کراتے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک دن پہنچے اور کہا حضور میری گود میں یہ بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرما دو. اور وہ بیٹا کون تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت، نعمان ابن ثابت. تو حضرت ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کی گود میں تھے اور فرمایا کہ حضور اس بچے کے لیے دعا فرما دیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پروردگار عالم اس بچے سے ایک ایسا بچہ پیدا فرمائے گا جو اپنے علم سے ساری دنیا کو منور و مجلہ فرما دے گا. وہ بچہ کوئی اور نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کا نام نعمان ابن ثابت.
تو امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، رسول پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ، اور علی کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ عزت کیوں ملی؟ یہ عزت ملی ہے علم دین کی برکت سے، اور الحمدللہ جو علماء علم دین میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ممتاز کام کرتے ہیں، تو چاہے جس بھی برادری سے وہ تعلق رکھتے ہیں، پروردگار عالم ان کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے، ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ بغیر کسی ذات برادری کے بھید بھاؤ کے دنیا کے مسلمان اس کے قدموں پر گرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، کوئی قدم کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات اور برادری اور اس کی خوبصورتی کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اس کے علم دین کا کمال ہے۔ اور الحمدللہ حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب نعیمی انہی علماء ربانیین میں سے ایک تھے جن کو اللہ نے علم کی بنیاد پر یہ ترقی عطا فرمائی تھی، جن کو اللہ نے علم کی بنیاد پر یہ عزت عطا فرمائی تھی۔ ان کا کوئی بہت بڑا خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کسی پیرخانے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان کے باپ دادا پیری مریدی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک گمنام خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن پروردگار عالم نے علم دین کی برکتوں سے جب مالا مال فرمایا تو حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب نے نہ صرف اپنے آپ کو ممتاز کیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی ممتاز کیا، اپنے علاقے کو بھی ممتاز کیا، اپنے ضلع کو بھی ممتاز کیا، اور جب پچپڑوا میں بیٹھ گئے تو پچپڑوا اگر پہچانا جاتا تھا تو حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ سے پہچانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ اور علم بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن میں نے امجدیہ میں جب وہ بھی تھے ہم بھی تھے، اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ تفریح کرتے تھے، بہت سی باتیں ہوتی تھیں، کوئی مسئلہ ان سے پوچھئے تو ڈائریکٹ ان کا دماغ جو ہے جواب ہی پہ پہنچتا ہے، بہت حاضر دماغ ہے، اور کسی پر تبصرہ اور تنقید کرتے تھے تو بھرپور کرتے تھے، اتنے حاضر دماغ تھے کہ کوئی چیز پوچھئے تو ایک دم اسی نتیجے پہ پہنچتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جامعہ امجدیہ میں کچھ طلبہ نے حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب کے خلاف تحریک چلا دی کہ ہم شرح تہذیب ان کے یہاں نہیں پڑھیں، اور اس کی وجوہات دوسری تھی۔ محدث کبیر کے پاس گئے، کہا کہ حضرت ہماری کتاب بدل دیجیے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میں مفتی حبیب اللہ صاحب کے علم کو پہچانتا ہوں، وہ میرے شاگرد ہیں۔ کیا دنیا میں تم پہلے شخص ہو کہ جن کو شرح تہذیب پڑھانے کے لیے وہ بیٹھے ہیں؟ تمہارے جیسے کتنوں کو شرح تہذیب پڑھا کر کے انہوں نے فارغ کر دیا۔ پڑھنا ہے تو وہیں پڑھو ورنہ مدرسہ چھوڑ کر جاؤ۔ تو استاذ جس کے علم پر اعتماد کرے، استاذ جس کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے علم کو میں پہچانتا ہوں، ان کے مبلغ علم کو میں پہچانتا ہوں، تو شاگرد تو استاذ کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ استاذ ان کے علم پر بھروسہ کرتا۔ اور اس زمانے میں طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ رضویہ میں جتنے اہم معاملات ہوتے تھے، سارے معاملات میں حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان سے محدث کبیر مشورہ فرماتے تھے، باقی کسی سے مشورہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، بہت قریب رہے محدث کبیر سے، بہت قریب رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور مفتی خورشید صاحب نے ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع دی تو محدث کبیر کو بڑا صدمہ لگا، اور اس وقت ہم لوگ حیدرآباد میں تھے۔ جس دن حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس دن ہم لوگ حیدرآباد کے ایک بڑے جلسے میں تھے، میں بھی تھا، محدث کبیر بھی تھے۔ حضور محدث کبیر کو بہت صدمہ لگا، رات بھر کے وہ جگہ تھے، رات بھر کے، اور صبح میں فلائٹ تھی، فجر پڑھ کے ہم لوگ چائے پی کر کے نکلے، ایئرپورٹ گئے، اور حیدرآباد سے بنارس 10-11 بجے کے آس پاس میں اترے۔ محدث کبیر رات بھر کے جگہ تھے، اس سے پہلے کے بھی وہ جگہ تھے، اور اس عمر میں کئی رات کا جگنا ظاہر سی بات ہے کہ بہت تکلیف کا باعث ہے، مگر جب ان سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے بہت
خاص شاگرد ہیں، اور امجدیہ سے جانے کے بعد بھی ان کا رشتہ آپ سے ہمیشہ برقرار ہے، ہمیشہ آپ کے پاس آتے رہے۔ اور انہوں نے ہندوستان میں کسی عالم کے علم کی اگر تعریف کی ہے تو وہ حضور محدث کبیر ہے۔ تو اس لیے آپ اگر جنازے میں تشریف لے جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ فوراً تیار ہو گئے، تھکے ماندے تھے، رات بھر کے جگے تھے، کہاں بنارس اور کہاں مٹہنا، اور وہ بھی چھوٹی سی گاڑی، اس میں بیٹھ کر کے حضرت یہاں تشریف لائے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنا انہوں نے ٹائم دیا، اور آج بھی آنے کے لیے بالکل تیار تھے، بالکل تیار تھے۔ گاڑی والے کو بھی بلا لیا تھا، اپنے لڑکے کو بھی بتا دیا تھا اتنے بجے نکلنا ہے، اور وہ لوگ بھی تیار تھے، مگر اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور عصر کے بعد جڑائے بخار، کانپنے لگے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر آرام فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، لیکن مغرب بعد بھی ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی، اور حضرت محدث کبیر بہت چاہ رہے تھے کہ آج کے پروگرام میں آئیں، ان کی دلی خواہش تھی کہ آج کے پروگرام میں شریک ہوں، کل ہی سے وہ پروگرام بنائے ہوئے تھے آنے کے لیے، لیکن اچانک طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے، جڑائے بخار اور کانپنے کی وجہ سے آپ آ نہ سکے، اور آپ حضرات کے لیے انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد جب بھی موقع آئے گا اور اللہ رب العزت حضور محدث کبیر کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے تو آپ کے درمیان ضرور آئیں گے، وہ آپ کے ہیں، آپ ان کے ہیں، اور حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ خان صاحب سے ان کا تعلق اتنا گہرا، اتنا مضبوط تھا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاگردوں میں کسی سے بھی اتنا مضبوط رشتہ رہا، کیونکہ میں تو بہت قریب رہ کے دیکھا۔ تو الحمدللہ آج بھی پوری تیاری تھی، مگر اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حضور محدث کبیر تشریف نہ لا سکے، اور الحمدللہ اس کے بعد جب موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو وہ ضرور آئیں گے۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں انہی باتوں کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، اور رب کی بات